انا کفیناک المستہزئین، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی اپنی مرضی سے اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے وہ۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے فرمان سے ہوتا ہے۔ اللہ نے نبی کی آنکھوں کے بارے میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، معراج کی رات اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے بہت سارے عجیب و غریب مناظر کو دیکھا، لیکن آپ کی آنکھیں چھریائی نہیں، آپ کی آنکھیں بہکی نہیں۔ اللہ نے آپ کی نظروں کے سامنے جو منظر بھی دکھایا، آپ کی نظروں نے بخوبی اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ نے آپ کے دل کی تعریف کی، ما کذب الفؤاد ما رأى، میرے نبی نے جو کچھ دیکھا وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا، دل نے کسی بات کو جھٹلایا نہیں۔ کہیں اللہ نے نبی کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں۔ کہیں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑے نرم اخلاق والا، بڑے نرم زبان والا، بڑے نرم مزاج والا بنایا ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو اے نبی لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ اخلاق کی تعریف کی رہا تو نبی کی عظمت مسلم ہے، قرآن بیان کر رہا ہے، حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ نبی کو اللہ نے وہ مقام دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گروہ ہوتا ہے نبیوں کا، اور ہمارے نبی نبیوں کے بھی سردار ہیں، نبیوں کے بھی امام ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے 6 چیزیں ایسی دی ہیں جو اور نبیوں کو نہیں دی گئی۔ 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی ہیں جو صرف میری فضیلت ہے، وہ کسی اور کو نہیں دی گئی ہے۔ نمبر 1 اوتیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، میری باتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گہرائی رکھی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا معنی دار ہوتا ہے، جوامع الکلم۔ کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کی حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں میں معنی کا سمندر ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں کی شرح میں علماء نے 100 سینکڑوں صفحات لکھے۔ یہ اللہ کے رسول کی خاصیت ہے، آپ کو اللہ نے جوامع الکلم۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ تعالیٰ نے میرا رعب و دبدبہ میرے دشمن کے اندر ڈالا ہے۔ دشمن سامنے آتا ہے، تلوار لے کے کھڑا ہے، اللہ کے نبی نہتے ہیں، مگر دشمن کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کرے۔ ایک رعب ہے، ایک دبدبہ ہے، ایک ہیبت ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ان کے دشمن کے دل میں ڈالی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور میرے لیے جنگ کے بعد مال غنیمت کو حلال کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ مسلمان پوری دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، پاک زمین پر وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اسے مسجد کمپلسری نہیں ہے، مسجد ضروری نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور جتنے نبی دنیا میں آئے وہ اپنی قوم کے لیے آئے، اپنی بستی کے لیے آئے، لیکن میں دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹی خاصیت اللہ کے رسول نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میرے اوپر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب دنیا میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ ہمارے نبی کا مقام۔ پورے قرآن میں اللہ نے کہیں اپنے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا ایھا المزمل کہا۔ یہ نبی کا مقام۔ کسی کے توہین کرنے سے نبی کی شان گھٹنے والی ہے۔
کسی کے گستاخی کرنے سے نبی کے عظمت پر کوئی حرف آنے والا نہیں. کتے بھونکتے رہتے ہیں، ہاتھی چلتا رہتا ہے. سورج کے اوپر تھوکنے والا خود اپنے منہ پر تھوکتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اللہ کے دین کو نہیں پہنچایا تو آپ نے رسول ہونے کا حق ادا نہیں کیا. یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ کا فرض ہے، آپ اللہ کے دین کو پہنچاتے رہیے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اے میرے نبی آپ اللہ کے مشن میں لگے رہیے. اللہ آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، آپ کا دشمن آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا. اللہ آپ کی ہر موقع پر حفاظت کرے گا. اور اللہ نے ہر موقع پر حفاظت کی اپنے نبی کی. ہجرت کی رات یاد کیجئے، 10 ننگی تلواروں کے جھرمٹ سے اللہ کے رسول نکلتے. غار ثور کا منظر یاد کیجئے، دشمن قریب پہنچا، نبی کو دیکھ نہیں پایا. بدر و احد کی لڑائیاں یاد کیجئے، فرشتے اتر آئے مسلمانوں کی مدد کرنے. اللہ نے ہر موقع پر اپنے نبی کی مدد کی. اور یہی نہیں، جو نبی کا مذاق اڑائے، جو نبی کی توہین کرے، جو نبی کی گستاخی کرے، اللہ نے اس کے بارے میں بھی اعلان کر دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. دنیا کی تاریخ گواہ ہے، نبی اکرم کا مذاق اڑانے والوں کو نہ دنیا میں چین نصیب ہوا نہ آخرت میں چین نصیب ہوا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا، عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا. کچھ دنوں تک اللہ کے رسول کے پاس رہا، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، وہ لکھتا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا اس نے. اور وہ لوگوں سے کہنے لگا محمد کو آتا کیا ہے، محمد کو تو اتنا ہی آتا ہے جتنا میں نے لکھ کے دیا ہے. نبی نے کوئی جواب نہیں دیا، نبی نے اپنی صفائی میں کوئی بیان جاری نہیں کیا. اللہ اپنے نبی کے دشمن کے لیے کافی ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد اس انسان کا انتقال ہو گیا. اس کے خاندان کے لوگوں نے جا کر کے اس کو دفنا دیا. اگلے دن صبح ہوئی، جا کے دیکھا لاش اس کی باہر رکھی. ان لوگوں نے آپس میں کہا لگ رہا ہے یہ محمد کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، ان لوگوں نے یہ کام کیا. اگلے دن اور گہرا گڈھا کھودا، اور گہری قبر کھودی، دفن کر دیا اس کو. رات کو دفن کیا، صبح پھر لاش باہر پڑی. 3 دن تک لگاتار ایسا زمین نے اس گستاخ رسول کی لاش کو قبول نہیں. تیسرے دن ان لوگوں نے وہ سمجھ گئے کہ یہ صحابہ کا کام نہیں ہے، یہ انسان کا کام نہیں ہے. اس کی لاش کو انہوں نے لے جا کر کے ندی میں پھینک دیا، پانی کے حوالے کر دیا. زمین نے اس کی لاش کو قبول نہیں. یہ گستاخ رسول کا معاملہ ہے میرے پیارے سے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کا مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. تو یہ پہلی بات آپ یاد رکھیں، نبی کی گستاخی کرنے سے نبی کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی اور قیامت تک کے لیے یہ بات کہی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. کارٹون بنانے والے کارٹون بناتے رہے، گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے، کتابیں لکھنے والے کتابیں لکھتے رہے. نبی کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور کل بھی بلند رہے گا، قیامت کے دن بھی بلند رہے گا نبی کا ذکر. تو یہ پہلی بات آ گیا. اگر گستاخی کرنے والوں کی گستاخی ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہمیں ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کی شان تو وہ ہے، قرآن کیا بیان کر رہا ہے چھوڑ دیجئے، حدیثیں کیا بیان کر رہی ہیں چھوڑ دیجئے، صحابہ نے کیا تعریف کی چھوڑ دیجئے. نبی کی شان وہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء. دشمنوں نے نبی کی تعریف کی، غیروں نے نبی کی تعریف کی. میں 2 مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. 1978 میں کتاب بہت مشہور رائٹر تھا اور ہے ابھی موجود ہے، زندہ ہے، وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جو فزکس کا پروفیسر ہے اور علم تاریخ کا پروفیسر ہے. اس نے دنیا کی 100 چنندہ ہستیوں کا انتخاب کیا اور ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا The 100. اس نے اس کتاب کا نام رکھا The 100.
اور کتاب کا ٹائٹل اس نے یہ رکھا کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ 100 لوگ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو پربھاوت کیا، متاثر کیا، اثر ڈالا، میں ان کی زندگی کے بارے میں اس کتاب میں لکھوں گا۔ اور وہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ خود مذہبی اعتبار سے کرسچین ہے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے نمبر پر ہی رکھا، اس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اور اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر اس نے لکھا کہ شاید لوگوں کو، ہمارے ریڈرز کو، ہمارے پڑھنے والوں کو بڑی حیرت ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ کیوں رکھا۔ اس نے لکھا کہ he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular. اس نے کہا پوری دنیا کی تاریخ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں مذہب اور سیاست دونوں میدان میں وہ کامیاب۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی رہنما ہیں، مگر سیاست میں اور قوم کی لیڈری کرنے میں ان کا کوئی مقام نظر نہیں آتا۔ یہ محمد رسول اللہ پوری انسانی تاریخ کی اکلوتی شخصیت مجھے ایسی نظر آئی جو مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے مکمل طریقے سے کام۔ ہمارے ملک کی بڑی مشہور ہستی گزری ہے موہن داس کرم چند گاندھی، جنہیں احترام میں مہاتما گاندھی بھی کہا جاتا ہے۔ گاندھی جی نے اپنی کتاب دی ینگ انڈیا میں لکھا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کی سادگی سے، اسلام پھیلائے محمد رسول اللہ کے ایثار سے، اسلام پھیلائے ان کی اپنے مشن اور اپنے رب کی توحید کے لیے ان کے اندر جو بھروسہ تھا اللہ کی ذات پہ، جو توکل تھا اور اپنے مشن کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا جو جذبہ تھا، اسلام اس سے پھیلا۔ تو اس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کے بولے اللہ کے رسول کی تعریف اور آپ کی ستائش میں غیروں نے یہ جملے